گھر میں آج خوب شور ہنگامہ تھا۔ لائبہ سمیرہ کی سب سے چھوٹی نند کی شادی کی تاریخ مقرر ہونا تھی۔ مہمانوں کی آمد تو خیر شام کو ہی تھی اور اس نے اس سلسلے میں کھانے کا انتظام وغیرہ بھی کیٹرنگ والوں سے کروایا تھا، مگر اس کے جیٹھ دیور اور دونوں بیائی نندیں دوپہر ہی میں ہی ان کے یہاں موجود تھے۔ نندیں تو آتے ہی کچن میں اس کی مدد کو چلی آئیں، جہاں سب کے لیے کھانا بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ بچہ پارٹی نے تو ملتے ہی اپنے کھیل کود سے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا، یہاں وہاں بھاگتے دوڑتے۔ ان بچوں نے اس کی دل لگا کر کی گئی صفائی اور سب سجاوٹ پر جیسے اللہ بول دیا۔ فرش پر جا بجا بکھرے کھلونے، بسکٹ اور چپس کے خالی ریپر، کہیں گلدان اوندے پڑے ہیں تو کہیں صوفے پر کشن اٹھا اٹھا کر ایک دوسرے پر پھینکنے لگتے۔ کوئی چیز ان کی دست برس سے محفوظ نہ رہی۔ چند ہی گھنٹوں میں پورا گھر میدان جنگ کا نقشہ پیش کرنے لگا۔ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود بھی بنا ماتھے پر کوئی بل ڈالے سمیرہ خوش دلی سے سب انتظامات دیکھ رہی تھی۔ اب تو خیر سے لائبہ کی بھی شادی ہو جائے گی، اب وہ اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ اللہ کا شکر ادا رہے، ہمارا آخری فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ سسرال میں آئی تو وہ مجری بہو بن کر تھی، مگر ذمہ داریاں سب بڑی والی نبھا رہی تھی۔ ہماں سے شادی کے بعد ہی اس کی جیٹھ جیٹھانی نے بوریا بستر باندھا اور کرائے کے گھر پر جا کر رہنے لگے۔ حالانکہ پیچھے بیمار ماں، دو چھوٹی بہنیں اور ایک بھائی جو ابھی زیر تعلیم تھا، ان سب کی ذمہ داریاں تھیں۔ جواد نے بڑے بھائی ہونے کے باوجود خود غرضی کی انتہا کرتے ہوئے خود تمام ذمہ داریوں سے خود کو بری الذمہ کیا اور بیوی بچوں کے ساتھ اپنی زندگی میں مست مگن ہو گئے۔ بڑی بھائی کے یوں گھر سے چلے جانے سے حماد نے ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لی۔ ان کے والد کا تو عرصے پہلے انتقال ہو چکا تھا، والدہ بخد حیات تھی، مگر جوڑوں سمیت انہیں کئی دوسرے امراض لاحق تھے، جس وجہ سے ان کا زیادہ تر وقت اسپتالوں کے چکر کاٹنے پر یا پھر بستر پر ہی گزرتا۔ یہ سمیرہ کی خوش نصیبی تھی کہ حماد ایک فرمانبردار بیٹے کے ساتھ ساتھ ایک محبت کرنے والا شوہر بھی ثابت ہوا، جو ہر رشتے کو عزت اور احترام سے نبھاتا، بخوبی سمجھتا اور جانتا، سمیرہ کا بے حد خیال رکھتا۔ ادھر عارفہ بھی ایک بدمزاج لڑکی تھی۔ گھر کے کام میں دلچسپی نہ ہونے کے بعد برابر اس کو نندوں کا آنا جانا بھی کھلتا، سارا دن کمرے میں بند آرام کرتی۔ حماد کو بھی اس نے ایسا مٹھی میں کیا تھا، وہ بھی بس بیوی کی آنکھ سے دیکھتا اور اس کی زبان بولنے کا عادی تھا۔ نتیجن وہ بھی چند ماہ بعد ہی شوہر کو لے کر الگ ہو گئی۔ بھابھی آپ ہی کا حوصلہ ہے جو ان لڑکیوں کو برداشت کرتی ہے، وہی اپنے گھروں میں جائیں رہیں بیٹھیں۔ آج کل کون سا زمانہ ہے اور وقت میکے میں ڈیرے ڈالے رکھنے کا، ہمارا نہیں تو کم سے کم مہنگائی کا ہی خیال کر لیا کریں۔ سمیرہ کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ تعصب بھی ابھرا۔ وہ یہ بات کر رہی تھی مگر خود ہر ہفتے اپنے میکے جانا فرض سمجھتی تھی۔ وہ میں سوچ کر رہ گئی، نہیں عارفہ، میں ایسا نہیں سمجھتی، وہ اس گھر کی بیٹیاں ہیں، اگر انہوں نے اپنے ماں باپ کے گھر نہیں آنا ہے تو پھر کدھر جائیں، دوسرے رشتے دار تو پوچھنے سے رہے۔ آنے والے چند سالوں میں وہ زندگی کے خاص کاموں میں مصروف ہوتی چلی گئی۔ عام دنوں کے علاوہ شاید ہی کوئی اتوار خالی جاتا جب کوئی نند اپنے میاں بچوں کے ہمراہ اس کے گھر موجود نہ ہوتی اور مہمانداری نہ ہوتی۔ کبھی کبھار اس ساری صورتحال سے تھک کر وہ امی کے آگے شکوہ کناہ ہو ہی جاتی، میری زندگی تو شاید ہی ذمہ داریوں سے عبارت امی، دن بعد میں نکلتا ہے اور شام پہلے ہو جاتی ہے، کام سارے بیچ میں اٹکے رہتے ہیں۔ کبھی کبھار میرا دل چاہتا ہے کہ امی میں کوئی چھوٹی سی چیز بن کر یہاں سے نکل جاؤں۔ سمیرہ گھبراتے نہیں ہے، بیٹیاں اپنے گھروں میں کام کرتی ہی اچھی لگتی ہیں، یہ سب کا آنا جانا تمہاری ساس کے ساتھ ہی ہے، اور یہ لڑکیاں تو تم دیکھ لینا جب تک ماں کی زندگی آتی ہی رہیں گی، پھر بعد میں کس نے آنا ہے۔ اپنی پھوپھیوں کی مثال ہی لے لو، کیسے ہر وقت میکے میں پڑاؤ ڈالے رکھتی تھی، ماں کی آنکھیں بند کیا ہوئی، میکا بھی ختم بس، اور اب تو سالے میکے کا رخ نہیں کرتی، ہاں خوش یا غمی میں ضرور شامل ہو جاتی۔ امی کے آگے دل کا بوجھ ہلکا کر کے وہ ہر بار کی طرح ان کی نصیحتوں کو پلے باندھ کر پھر سے تازہ دم ہو کر اپنے گھر میں مصروف ہو جاتی تھی۔ ابھی شادی کی تھکن بھی نہ اترنے پائی تھی کہ ایک روز بالکل اچانک سے
حماد کی والدہ پر فالش گر گئی اور وہ بستر سے لگ گئیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کی عیادت کے لیے عزیز رشتہ داروں اور ہمسایوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ گھر پر حماد نے ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازمہ کا بندوبست کیا، مگر سمیرہ کی بھاگ دوڑ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے روز شب مہمانوں میں نپٹانے، بچوں کی پڑھائی، ان کے کام اور ان کے ساس کے لیے پرہیزی کھانے تیار کرنے میں اس کا وقت گزر جاتا۔ ایسے میں وہی امی کی نصیحتوں میں لپٹی عرفہ بھی الگ مزاج کی لڑکی تھی۔ گھر کے کام کاج میں دلچسپی بالکل ہی نہیں تھی۔ ایسے میں وہی امی کی نصیحتوں میں لپٹی دھارے اسے دوڑائے رکھتی تھی۔ مجھے تو تمہاری ساس زیادہ دن جیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی بیٹا جی، سمجھ لو کہ یہ اب چراغ سحری ہے، اس لیے جتنا ہو سکے ان کی خدمت کر کے جنت کما لو۔ بلا شبہ سمیرہ نے بھی دل و جان سے ساس کی خدمت کی، مگر وہ 2 ماہ بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ساس کے انتقال پر وہ بہت آزردہ تھی، آخر کئی برسوں کا ساتھ تھا۔ گھر پر آئی رشتہ دار خواتین کی زبان پر جہاں سمیرہ کی خدمات اور تذکرہ تھا، وہیں باقی 2 بہوؤں کو بے وقت سنانا نہ بھولیں تھی۔ اگر ساس نندوں کا حق پہچانا ہے تو حماد کی دلہن نے اپنے منہ کا نوالا بھی انہیں کھلایا ہے۔ جتنی تعریف کی جائے اس لڑکی کی کم ہے، ایسے تو سگی بیٹی بھی نہیں کرتی۔ اس نے ساتھ کی خدمت کر چھوڑی ہے، بہت نیک ماں کی تربیت کا اثر ہے، اس پر الہی ایسی بہو سب کو دے۔ حماد کی خالہ نے بہت ساری خواتین کے جھرمٹ میں بیٹھے بآواز بلند سب کو مخاطب کیا، آمین آمین، تو اور کیا، اللہ ہر کسی کو ایسی توفیق دیتا بھی نہیں ہے۔ دیکھو بہویں بیٹے تو اور بھی تھیں، مگر سعادت سمیرہ اور حماد کے حصے میں آئی۔ آفرین آفرین ان دونوں پر۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے سرخرو کیا۔ سمیرہ بھی خود کو ذہنی طور پر ہلکا محسوس کرنے لگی۔ امی ٹھیک ہی کہتی تھی کہ سسرال میں نام یوں ہی نہیں بن جاتا، اپنی جان مارنا پڑتی ہے، تب جا کے صلہ ملتا ہے۔ دعا اور کھانے کے بعد آخری دور چائے کا چلا، پھر سب مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہونے، برتنوں کی دھلائی، کچن سمیٹنے، پورے گھر کی صفائی ستھرائی کروا کر وہ بھی خاصی تھک چکی تھی، مگر پھر بھی اپنے کمرے میں جانے کی بجائے ہال کمرے میں چلی آئی، جہاں ابھی حماد ان سب کے بہن بھائیوں کے ساتھ موجود تھے۔ ان کی بڑی نند فرح اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی تو باقی دونوں بہنوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ تینوں کے ہاتھوں میں مختلف رنگوں کے دوپٹے تھے۔ بھابھی ادھر آئے، اس پر بیٹھے۔ فرح نے دیوار کے ساتھ رکھی ایک کرسی کی جانب اشارہ کیا، مگر یہ کس لیے فرح؟ ناسمجھی کے عالم میں اس نے نند کو دیکھا۔ بھابھی، شروع دن سے ہی آپ نے جس طرح امی کی خدمت کی، ہمارے ساتھ بہنوں والا محبت رویہ رکھا، اور پھر حماد بھائی نے تو آج تک ہمیں ابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ یہ سب کہتے ہوئے فرح کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ امی کے بعد اب آپ ہی ہمارے لیے ان کی جگہ پر ہیں اور اس عزت کے حقدار ہیں۔ فرح نے مزید کچھ کہہ رہی تھی۔ ہم تینوں بہنوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس گھر سے اپنا حصہ بھی نہیں لیں گے، تاکہ اس گھر کے دروازے ہمارے لیے یوں ہی کھلے رہیں اور ہم یہاں بالکل اسی طرح آیا کریں جیسے امی کی زندگی میں آیا کرتے تھے۔ فرح کی بات مکمل ہوتے ہی سمیرہ نے گھبرا کر حماد کی طرف دیکھا۔ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان گھرا بیٹھا وہ بھی اسے نظریں چرا گیا۔ اب وہ بھلا اتنی کٹھور بھی کب تھی کہ اس عزت اور مان کی پاس نہ رکھتی جو اسے دی جا رہی تھی۔ دن بھر کی تھکی تو تھی وہ پہلے ہی، تب سے کرسی پر جا گری اور اس کی تینوں نندیں اس کے آنسو پوچھتی رہ گئی، باری باری اسے دوپٹہ اڑانے لگی اور وہ ایک عزت اور وقار محسوس کر رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قربانیاں کبھی ضائع نہیں ہوتی، ہمارا اپنوں کو دیا ہوا پیار کبھی برباد نہیں ہوتا۔ ہم جتنا اپنے چھوٹوں کو دیں گے اس سے زیادہ کہیں ہمیں ملے گا، اور اللہ نے تو وعدہ ہی کیا ہے کہ وہ ایک کے بدلے تمہیں 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح ٹھیک سمیرہ کے ساتھ بھی ہوا کہ اس کی تھوڑی سی محبت، تھوڑا سا ایمانداری سے اپنے رشتوں کو نبھانا اسے آج باوقار عزت دے گیا تھا، اور وہ منجلی ہونے کے بعد بھی ایک سب سے بڑی بہو کا رتبہ پا گئی تھی۔ تینوں بہنوں میں اس کی عزت
اور مقام بالکل الگ تھا۔ وہ آج ساس کا درجہ پا چکی تھی اور حماد بڑے پرسکون لہجے سے اس کو دیکھ رہا تھا اور اسے اس پر اور بھی زیادہ پیار آ رہا تھا۔ حماد اس کے قریب آیا۔ سمیرہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے بہت پرسکون اور نرم لہجے میں اس کا شکر ادا کیا اور اسے گلے لگایا۔ دور دور تک تالیوں کے شور گونج اٹھے۔ تینوں بہنیں، بہنوئی، ان کے بچے سب بہت خوش تھے اور سمیرہ بھی بہت خوش تھی۔